آپ جو آج ایک سول سروس آفیسر کو پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے ان کو معطل کر دیا ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ عوامی نمائندوں کے پرزور احتجاج کے بعد ایوان پنجاب اسمبلی کی طرف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معدنیات کے سیکٹری کو فارغ کر دیا اور آج سیکٹریٹ کی طرف سے بھی اس کا لیٹر جاری ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری ابھی بات ہو رہی تھی کانٹریکٹر سے، لیز ہولڈر سے، کہ جن کے پاس لیزیں ہیں، جن کے پاس یہ ٹھیکے ہیں معدنیات اٹھانے کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک مورا تھا، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہاں پہ لیز لینے والے جو اور آفیسرز ہیں ایل اے کی طرف سے بھی بہت مسائل کا سامنا ہے، وہ بھی اسی طرح کی مجرمانہ سرگرمیوں کا شکار ہے، اور اس وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم کروڑوں روپے کی لیزیں لے کر آتے ہیں، لیکن محکمے کی طرف سے اس طرح کی کوئی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، اس طرح کے ہمارے اوپر مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ ہم پوری طرح جو ہم نے لیزیں لی ہوتی ہیں وہاں سے ہم معدنیات اور ریت وغیرہ جو ہے وہ نکال نہیں سکتے۔ اور اس حوالے سے ایل اے کا جو بہت ذکر کیا انہوں نے کہ جو لیز دینے والی اتھارٹی ہے، اس میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا لیز ہولڈر نے کہ ان لیز ہولڈر کو ایل اے کو بھی فارغ کیا جائے تاکہ محکمہ مکمل طور پر کام کر سکے۔ اور یہ آپ ذہن میں بات رکھیں کہ جو معدنیات کا محکمہ ہے یہ اربوں روپے کما کے گورنمنٹ کو دیتا ہے، اور اربوں روپے کما کے دینے والے محکمے کے اندر اگر اس طرح کے افسران کی تعیناتی ہوگی کہ جو سرکاری لیز ہولڈر ہے، جو قانونی لیز ہولڈر ہے، جنہوں نے کروڑوں روپے لے کر یہ لیزیں لی ہوتی ہیں، اگر ان کو تنگ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ کو وہ اربوں روپے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ جو سرکاری افسران ہیں ایل اے اور جیسے یہ پہلے سیکٹری تھا، یہ لوگ مل کے تو سرکاری لیز ہولڈر کو تنگ کرتے ہیں اور خود اپنے پرائیویٹ لوگوں سے جو ہے نا وہ لیزوں سے وہ نمکیات وغیرہ یا جو ریت وغیرہ ہوتی ہے وہ اٹھواتے ہیں۔ اب لیز ہولڈر نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایل اے کو بھی فارغ کیا جائے تاکہ ہم مکمل طور پر یکسوئی سے کام کریں، اور گورنمنٹ کو جو ہم نے کروڑوں روپے دیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ایک بزنس ہے، ہم لیگل بزنس کر رہے ہیں، تو اس کو ہم پوری یکسوئی سے کر سکیں، اور گورنمنٹ کو بھی اربوں روپے اس کے جانے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی رقم جائے، اور ہم نے بھی جو اتنے بھاری فیسیں جمع کرائی ہیں گورنمنٹ کو، ہمیں بھی کوئی اس کا فائدہ ہو۔ جی سید الوی، یہ بتائیے کہ جو آپ نے ابھی بات کی ایل اے کی، اور اس حوالے سے جو ڈائریکٹر ایجین نیوز ایوب عوان صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ وہ حیدر عباس وٹو ہیں، ان کے حوالے سے کوئی روشنی ڈالیں، اس کا کیا رول اور کردار ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ بیسیکلی حیدر عباس وٹو ہی وہ شخص ہے بیسیکلی نا جس کے بارے میں جب لیز ہولڈروں سے ہماری بات ہوئی کہ یہ جو سیکٹری ہے اس کو فارغ کر دیا گیا ہے تو اب آپ لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، یہ جو وٹو ہے یہ افسر بھی جو ہے یہ بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بیسیکلی وہ یہ ان کا موقف یہ ہے کہ جب ہم سرکاری طور پر آکشن کے ذریعے لیزیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے کروڑوں روپے ایک ایک لیز کے جب ہم گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کراتے ہیں تو پھر یہ وٹو ٹائپ جو افسران ہیں یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم نے کروڑوں روپے دے کے ایک لیزیں لی ہوئی ہیں وہاں سے ہم معدنیات نہیں نکال سکتے، ریت نہیں اٹھا سکتے، اور یہ جو سرکاری لیز ہولڈر ہیں ان کے بجائے یہ لوگ، یہ افسران ان کی ملی بھگت سے یعنی کہ وہ لوگ جو ان کے پیرول پہ ہیں وہ ذاتی طور پہ وہ لوگ جو ہے اپنی وہ وہاں سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے ریت معدنیات وغیرہ لے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو سرکاری طور پر مقرر کیے گئے ہیں جس کام کے لیے ہم نے کروڑوں روپے گورنمنٹ کو فیس جمع کرائی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی اس کا کاروباری فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ جہاں پہ سیکٹری کو ہٹایا گیا ہے اب ایل اے وٹو کو بھی ہٹایا جائے۔ جی بالکل ٹھیک، سعید الوی ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ٹھیکیداروں نے کرپشن کے بادشاہ حیدر عباس وٹو کو بھی عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ حیدر عباس وٹو بابر امان کا کار خاص ہے، اسے خصوصی طور پر ایل اے لگایا گیا۔ حیدر عباس وٹو مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے۔ ٹھیکیداروں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مطالبہ کیا ہے بابر امان کے بعد حیدر عباس وٹو کو بھی فوری فارغ کر کے کرپشن کے مافیا کا قلع کم کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹھیکیداروں نے کرپشن کے بادشاہ حیدر عباس وٹو کو بھی عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹھیکیداروں کا کہنا ہے حیدر عباس وٹو بابر امان کا کار خاص ہے،
اسے خصوصی طور پر ایلے لگایا گیا۔ حیدر عباس وٹو مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے۔ ٹھیکیداروں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مطالبہ کیا ہے کہ بابر امان کے بعد حیدر عباس وٹو کو بھی فوری فارغ کر کے کرپشن مافیا کا کلا کم کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹھیکیداروں نے کرپشن کے بادشاہ حیدر عباس وٹو کو بھی عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ حیدر عباس وٹو بابر امان کا کار خاص ہے، اسے خصوصی طور پر ایلے لگایا گیا ہے۔ حیدر عباس وٹو مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے۔ ٹھیکیداروں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مطالبہ کیا ہے بابر امان کے بعد حیدر عباس وٹو کو بھی فوری فارغ کر کے کرپشن مافیا کا کلا کم کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹھیکیداروں نے کرپشن کے بادشاہ حیدر عباس وٹو کو بھی عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ حیدر عباس وٹو بابر امان کا کار خاص ہے، اسے خصوصی طور پر ایلے لگایا گیا۔ حیدر عباس وٹو مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے۔ ٹھیکیداروں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مطالبہ کیا ہے بابر امان کے بعد حیدر عباس وٹو کو بھی فوری فارغ کر کے کرپشن مافیا کا کلا کم کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹھیکیداروں نے کرپشن کے بادشاہ حیدر عباس وٹو کو بھی عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بابر امان کے بعد حیدر عباس وٹو کو بھی عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ حیدر عباس وٹو کرپشن کا بادشاہ ہے مبینہ طور پر، اور اب ٹھیکیداروں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بابر امان کے بعد اس کے کار خاص حیدر عباس وٹو کو بھی فوری فارغ کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ AGN نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن، سیکرٹری معدنیات بابر امان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پہلی مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کسی سول سروس آفیسر کو عہدے سے معطل کیا ہے۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محکمہ SNGAD نے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو کل اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معطل کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ AGN نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکشن لیا ہے۔ AGN نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن، سیکرٹری معدنیات بابر امان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پہلی مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کسی سول سروس آفیسر کو عہدے سے معطل کیا ہے۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محکمہ SNGAD نے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو کل اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معطل کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت AGN نیوز کی خبر نشر ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن، سیکرٹری معدنیات بابر امان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پہلی مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کسی سول سروس آفیسر کو عہدے سے معطل کیا ہے۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ SNGAD نے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو کل اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معطل کیا تھا۔ AGN نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن، سیکرٹری معدنیات بابر امان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پہلی مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کسی سول سروس آفیسر کو عہدے سے معطل کیا ہے۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ SNGAD نے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو کل اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معطل کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ AGN نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن، سیکرٹری معدنیات بابر امان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پہلی مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کسی سول سروس آفیسر کو عہدے سے معطل کر دیا ہے۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ SNGAD نے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب سیکرٹری مائنز اینڈ منرل بابر امان کو
कल स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुअत्तल किया था और अब ठेकेदारों का ये मुतालिबा है कि करप्शन के बादशाह हैदर अब्बास वट्टू को ओहदे से हटाया जाए। करप्शन के बादशाह हैदर अब्बास वट्टू जो कि बाबर अमान का कार ख़ास है उसको उसके ओहदे से हटाया जाए। बाबर अमान के बाद हैदर अब्बास वट्टू को भी फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए। ठेकेदारों का बड़ा मुतालिबा कि बाबर अमान के बाद बाबर अमान के कार ख़ास हैदर अब्बास वट्टू को मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन पर उनके ओहदे से हटाया जाए।